مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی ہے۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی، قرآن کے اندر گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری عمر افسوس ہوا کہ میں نے غلط۔ حافظ ابو بکر مزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت عمر لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنها تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ بتایا جا رہا، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ، حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما كان عليك من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟
भाई भी नहीं देख सकता बहन के जिस्म का कोई और हिस्सा, बाप भी नहीं देख सकता बेटी के जिस्म का कोई हिस्सा। ये सत्र है, सत्र महरमों से पर्दा है। वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ये भी घर के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं जिल्बाब होता था जब घर से बाहर निकलती थी औरत, तो वो अपनी चादर लपेटती थी, अपनी चेहरा नहीं ढांपती थी। सिर्फ चेहरे का हुक्म दिया गया उसके संबंध में, वो सूरह आज़ाब की आयत है, वो रह गई तो मैं बयान कर। और खिमार ओढ़नी होती थी जो घर में ओढ़ती थी। घर में जाहिर बात है कि जलबाब तो नहीं लिया जा सकता, आखिर घर का काम काज करना है, हल्की सी ओढ़नी वो घर में। लेकिन फरमाया वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़ियों के, बुक्कल ओढ़नियों के अपने सीनों के ऊपर, गरीबानों के ऊपर भी मार लिया करें। अब इसके बाद फरमाया वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना। अब यहां ये जीनत का लफ्ज आ रहा है चेहरे के, और चेहरे ही में कुछ सिंगार भी होता है। अब इनके लिए कहा गया कि चेहरे की जीनत और चेहरे के ऊपर अगर कोई बनाओ सिंगार है, जेवर है, उसकी जीनत न जाहिर करें। मगर अब ये यहां तफसीली आई है, जो महरम है उनकी तफसील। तो फरमाया किसके सामने जाहिर कर सकती है, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, सबसे बढ़कर तो शौहर, और आबाहिन्ना, और आपने बाप। अच्छा, बापों में नोट की दी, बाप हकीकी हो, अखियाफी हो, अल्लाती हो या रजाई हो, ये चारों किस्म के बाप इसमें शामिल। जिस औरत ने दूध पिलाया था उसका शौहर भी बाप बना। और आबाए बुलतिहिन्ना, अपने शौहरों के बाप, या अबनाहिन्ना, उनके अपने बेटे, बेटों में भी आएंगे चारों, अल्लाती, अखियाफी, ऐनी और रजाई। और अबनाए बुलतिहिन्ना, और अपने शौहरों के बेटे, हो सकता है शौहरों की और बीवियां भी हो, तो उनके बेटे भी, जो सुतेले बेटे हैं वो भी महरम, उनसे किसी शक्ल में कभी शादी नहीं होती। और इख्वानहिन्ना, या उनके भाई, और अबनाहिन्ना, या अपने बेटे, और अबनाए बुलतिहिन्ना, या अपने शौहरों के बेटे, और इख्वानहिन्ना, या अपने भाई, और बनी इख्वानहिन्ना, या अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवातहिन्ना, अपना भतीजा, शौहर का भतीजा नहीं, अपना भतीजा महरम है, अपना भांजा महरम है, शौहर का भांजा महरम नहीं। और निसाइहिन्ना, या उनकी औरतें, अपनी औरतें, जान पहचान की औरत। और मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहिने हाथों की मिल्कियत, बांदियां, गुलाम। इसमें मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसमें काफी इख्तिलाफात हैं। ये भी है कि इससे मुराद सिर्फ बांदियां हैं, गुलाम मर्द है। ये भी है कि मर्द भी है, और ये भी है कि मर्द जब तक कि वो बांधी हुई। लेकिन मैं इस बहस में यहाँ नहीं जाना चाहता, ये फिर फिक़ह की बहस है। अब तक़ीन गैर उलिल इर्बा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कोई किसी के घर में तो अंधा आदमी रह रहा है, या कोई और किसी वजह से कोई मरीज है, उसे आपने पनाह दे रखी है, उन्हें औरतों से कोई सरोकार नहीं। अभी तिफिल लदीन लम यज़रू औरात निसा, या वो बच्चे के जिन पर अभी औरतों के पोशीदा हालात वाज़ेह ही नहीं है, पता ही नहीं है, अभी उन्हें जिन्स का कोई एहसास ही नहीं। ये है फहरिस्त जो दी गई है कि जिनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ और अपनी जो इजाफी जीनत भी हो, कोई जेवर वगैरह या कोई भी सुरमा वगैरह डाला हुआ है, या कोई सुर्खी को लगाई है बाप, उसके साथ आ सकती है। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे किसी हालत में भी निकाह नहीं। आगे सुनिए, वला यद्रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियु'लम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और चलते हुए अपने पांव जोर से न मारे कि उनकी जीनत जाहिर हो। अगर कोई पाजेब पहनी हुई है, कोई झुंझुनू वगैरह है, तो अब अगर पांव मारकर चलेगी तो खामखा जहन जाएगा बैठे हुए का कि तू खातून। यहां तक इसके अलावा यह भी है, ताअत्तुर के बारे में फरमाया है कि अगर इतर लगाकर कोई औरत घर से निकली है, इज़स्तारत अलमरअतु फमर्रत अलल कौम लियजिदू रिहा फहिय कज़ा व कज़ा क़ाल क़ौलन शदीदा। इस अबू दाऊद की रिवायत हुजूर ने फरमाया, जब कोई औरत इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर निकलती है कि लोग उसकी खुशबू सूंघे या उसको ऊपर मुतला हो जाएं, तो ऐसी है, ऐसी है। बहुत सख्त अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए कि जिसको रावी ने नकल की। औरत के लिए खुशबू, औरत की आवाज का पर्दा है। अब देखिए किस हद तक नमाज में उस वक्त औरतें भी शरीक होती। अगर कि हुजूर ने फरमाया मर्दों की सफ बेहतरीन सबसे आगे वाली है, और सबसे बुरी सफ सबसे पीछे है, क्योंकि उसके पीछे फिर औरतों की सफ होती है। और औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ सबसे पिछली वाली है, और सबसे बुरी सबसे आगे वाली है। सबसे आगे वालों क्या सामने फिर मर्द होते थे, उनकी पुष्ट होती। तो इसी तरीके से अगर गलती की है
تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی پردے نکال لی، عباس کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا خاتون کے ہاتھ، یا ایک کشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف، لیکن مسافت لا اسافر النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافے کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات کر، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا جائے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے، دونوں آنکھیں بھی غلط اور سن لیجیے۔ ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہے نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہے سے اس آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی۔ اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى، عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے۔ علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا، انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ وَقَالَ الْحَقُّ أَحَقُّ بِأَن يُتَّبَعَ، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد۔ مولانا فراہی کا یہ مکتوب پانامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کی شمارے میں شائع ہوا۔ یہ ہے علماء کی رائے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ تم سرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں